اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ویڈیوز ہم مفتی ہمدرد صاحب کے اوپر بنانے والے ہیں۔ ہمیں اتنی امید نہیں تھی کہ مفتی ہمدرد صاحب جو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دفاع کرتے ہیں، اور جب ان سے ان کا عقیدہ پوچھا جائے گا تو وہ یہ کہہ دیں گے، یہ کنفرم ہے۔ میں تو سنی ہوں الحمدللہ۔ شہباز صاحب نے وہ باتوں سے پردہ ہٹا دیا جو کہ مفتی ہمدرد صاحب لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ پہلے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ یہ کنفرم ہے۔ میں تو سنی ہوں الحمدللہ۔ ہاں تو بس یہ سب لوگ اپنے ذہن نشین کر لیں، کمنٹ میں نہیں پوچھنا، پرسنل بھی نہیں پوچھنا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں سنی ہوں اور اہل تشیع کی میں وکالت ضرور کرتا ہوں، لیکن میں سنی ہوں۔ آگے بھی ایک چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں، یہ فل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا، یہ دیکھیے گا۔ شیعہ جس معنی میں ہم ہیں اس معنی میں آپ شیعہ کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کس معنی میں شیعہ ہیں؟ ہم اس معنی میں شیعہ کہ ہم اہل بیت کو رسول اللہ کے بعد منصوص مانتے ہیں، امیر المؤمنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور جو ان کے مخالفین تھے ان سے اظہار برات کرتے ہیں۔ تو یہ ان سے سوال پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ سنت کا جو موقف ہے حضرت ابوبکر کے حوالے سے، میں ان کے پر ترضی کرتا ہوں، رضی اللہ عنہ کہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ ان سے کچھ معاملات کے اندر وہ مس ہینڈل ہو، نہیں، مس ہینڈل کا لفظ نہیں ہے، کچھ معاملوں کے اندر وہ خطا کے اوپر ہے، لیکن دیکھیں جی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حق کو بھی مان رہا ہے اور جو حق کے خلاف ہے ان لوگوں کو بھی مان رہا ہے۔ شیعہ اسی چیز کا نام ہے، شیعہ صرف حق کو مانتے ہیں، جہاں حق نہیں ہے، جو حق کے خلاف ہے لوگ ان کو نہیں مانتے، اسی چیز کا نام شیعہ ہے۔ مجھے نہیں نظر آتا۔ دیکھیں سوال ہم نے ناظرین مفتی صاحب سے کیا کہ بھائی جواب نہیں دیا، گھمائی ہے آپ نے بات، جواب نہیں دیا، یہ نہیں مانیں گے لوگ۔ دیکھیں شہباز صاحب نے ان کا انٹرویو لیا اور یہ جواب نہیں دے رہے، بات کو گھما رہے ہیں۔ یہ کنفرم ہے۔ میں تو سنی ہوں الحمدللہ۔ ہاں تو بس یہ سب لوگ اپنے ذہن نشین کر لیں، کمنٹ میں نہیں پوچھنا، پرسنل بھی نہیں پوچھنا۔ تو جی ابھی آپ کو ان کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ ہے سنی۔ اچھا آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر دیوبندی علماء ہے، وہ جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آتا تھا، پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کا مسئلہ، مولا علی علیہ السلام کا مسئلہ، تو وہ اس مسئلے میں حق کا ساتھ دیتے تھے اور ڈائریکٹ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم شیعہ ہو رہے ہیں۔ اس چیز کا ایک سیمپل آپ کو دکھانے والے ہیں، بہت اہم ویڈیو ہے، غور کیجئے گا، بہت توجہ کیجئے گا اور اس ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے گا۔ اور مجھے ہمدرد صاحب کی یہ باتیں سن کر خیر بہت دکھ لگا، لیکن حق پرست لوگ نہیں ہے نا۔ پہلے دور میں لوگ حق پرست ہوا کرتے تھے، جب ان کے سامنے یہ مسئلہ آتا تھا اہل بیت کا مسئلہ، تو جب وہ سنتے تھے، کیونکہ وہ حق پرست لوگ تھے تو ان باتوں کو مانتے تھے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل سابقہ دیوبندی شیعہ کیسے ہوئے؟ ناظرین محترم، مولانا محمد اسماعیل سابق دیوبند پاکستان کے بہت بڑے مناظر اور خطیب تھے۔ آپ سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ شیعوں کو کافر کہتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے، پھر آپ شیعہ کیسے ہو گئے؟ تو ناظرین محترم، مولانا محمد اسماعیل نے جواب دیا کہ میری زندگی کا ایک واقعہ مجھے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر لے آیا۔ میں ایک جگہ گیا، مکتب اہل حدیث کے مولوی سے مناظرہ تھا۔ دوران گفتگو میں نے کچھ ایسے جملے کہے اور حوالہ جات بھی پیش کیے کہ میں نے مناظرہ جیت لیا، اور ہر کوئی میرے ہاتھوں کے بوسے لے رہا تھا۔ میرے ارد گرد اہل سنت کا عظیم اجتماع جمع ہو گیا اور وہ اس کو نہ صرف معجزہ کہنے لگے، مجھے مبارکبادیں بھی دینے لگے کہ اتنے میں میرا میزبان میرے قریب آیا اور دھیمی سی آواز میں کہا، مولانا صاحب ہمارے گاؤں کا ایک بزرگ شیعہ ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے شیعہ کا نام سن کر حقارت بھرا جملہ ادا کرتے ہوئے کچھ غیر اخلاقی الفاظ ادا کیے تو اس میزبان نے مجھ سے کہا، مولانا آپ ایسا نہیں کر سکتے، وہ ہمارے لیے بہت معزز ہے اور اس کا کردار اور گفتار اور طور و اطوار ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ہم سب پر بہت احسانات بھی ہیں۔ مگر میں نے کہا وہ شیعہ ہے، کافر ہے؟ اس نے کہا نہیں مولانا صاحب، وہ ایک سید زادہ
ادا بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے دوبارہ ایسے الفاظ سے اس کو یاد نہیں کرنا، وہ سیدھے اور اولاد نبی اور اولاد زہرا میں سے ہے۔ مولانا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم اس سید کا بہت ادب کرتے ہیں اور آپ بھی پابند ہیں، چنانچہ آپ ان کے ساتھ کوئی گستاخی اور بے احترامی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں ایک دیہاتی بوڑھا شخص ظاہر ہوا، سلام کہتے ہوئے وہ میرے قریب آیا اور ادب سے دھیمی سی آواز میں وہ گویا ہوا۔ اس نے کہا مولانا صاحب آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ مناظر ہیں، میرے پاس تو علم نہیں ہے، میں تو سیدھا سادہ سا ایک دیہاتی فرد ہوں، میرے پاس آپ جتنی معلومات بھی نہیں ہیں، میرا اور آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لہٰذا میں آپ سے صرف 3 سادہ سے سوال کروں گا جس کا آپ نے صرف ہاں یا نہ میں مجھ کو جواب دینا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ تو وہ شخص کہنے لگا مولوی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جس کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا تھا، نبی مکرم کی رحلت کے بعد اپنا کوئی حق مانگنے کسی دربار میں گئی تھی؟ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کچھ بولنے کی، مگر سید بولا نہیں مولانا، صرف ایک جواب دیجئے ہاں یا نہ، رسول اللہ کی بیٹی دربار میں گئی تھی یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں گئی تھی۔ کہتا ہے مولانا پھر ایک اور سوال ہے، اس نے کچھ مانگا بھی تھا یا نہیں؟ مولانا کہتے ہیں میں پھر کچھ اور کہنے کی کوشش میں تھا کہ سید پھر بولا مولانا صرف ہاں یا نہ، رسول اللہ کی بیٹی نے مسلمانوں سے کچھ مانگا تھا یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں مانگا تو تھا۔ کہتا ہے مولانا تیسرا اور آخری سوال، مگر پہلے سوالوں کی طرح اس کا جواب بھی محض ہاں یا نہ میں دیجیے گا، کیا مسلمانوں نے ان کو حق دیا یا خالی ہاتھ لوٹا دیا؟ مولانا کہتے ہیں میں نے کہا خالی لوٹا دیا۔ سید نے سارے سوالات کے دوران سر جھکایا ہوا تھا، اس جواب کے بعد سر اوپر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھا، اس سید کی آنکھوں میں آنسو تھے، اداسی اور بے بسی سے مجھ سے کہنے لگا بس مولانا مجھے آپ سے یہی پوچھنا تھا۔ میرے قریب جو بڑے بڑے اہل سنت اکابرین تشریف فرما تھے، بولے مولانا ان کا نام بتائیے جنہوں نے بی بی کو ان کا حق ادا نہیں کیا، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ ایک چیخو پکار کا سما بن گیا، جو ماحول خوشی اور جشن کا تھا وہ ماتم کدا میں تبدیل ہو گیا۔ حاضرین محترم، پھر مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ واقعہ تھا، میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب میں ان چند لمحات میں حق و صداقت کو پہچان چکا تھا اور میں دل و دماغ اور شعور سے اپنا مسلک اور عقیدہ تبدیل کر چکا تھا، الحمدللہ۔ ناظرین محترم، پھر وہ یوں گویا ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو ابھی صرف یہی پتا چلا تھا کہ نبی مکرم کی وہ بیٹی جس کے لیے آپ فرمایا کرتے تھے الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ وہ دربار میں گئیں اور ان کو ان کا حق ادا نہیں کیا گیا تو وہ اہل سنت افراد دکھ اور غصے میں نڈھال ہو گئے۔ اور اگر وہ یہ جان جائے کہ نبی مکرم کی بیٹی دربار خود نہیں گئی بلکہ مسلمانوں نے بلایا تھا اور رسول اللہ کی بیٹی کئی گھنٹے اپنے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں اور غلاموں کے درمیان کھڑی بھی رہیں اور کسی نے بھی انہیں بیٹھنے کا بھی نہیں کہا۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ اس سلوک کے حوالہ جات آپ ان کتب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ صحیح البخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 91، صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 24، سیرت حلبیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 532، سواہق محرقہ ابن حجر مکی صفحہ نمبر 31، ازالت الخفا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صفحہ نمبر 57 اور تاریخ یعقوبی صفحہ نمبر 361۔ پھر مولانا فرماتے ہیں کہ وہ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ جس دروازے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پیش کیا کرتے تھے اور آیا تطہیر کی تلاوت کر کے پھر اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوا کرتے تھے، جس در پر جبرائیل بھی بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے، اور جس گھر میں بچوں کے پنگھوڑے کی ڈوریاں بھی فرشتے ہلایا کرتے تھے اور گھر کی چکیاں بھی فرشتے چلایا کرتے تھے، مسلمانوں نے تو اس گھر کے دروازے کو بھی جلا ڈالا اور پھر نبی مکرم کی لخت جگر پر مسلمانوں نے وہی جلتا ہوا دروازہ گرا دیا۔ نبی مکرم کا نواسا حضرت محسن شکم مادر میں شہید ہو گیا۔
नाजरीन मोहतरम, इस वाक़या को भी आप इन कुतुब में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़हा नंबर 786, अरहजुल मतालिब उबैदुल्लाह अमृतसरी सफ़हा नंबर 58, तफसीर दुर्र मंसूर अल सियूती जिल्द नंबर 5 सफ़हा नंबर 565, अज़ालतुल खुफ़ा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी सफ़हा नंबर 534, सफ़ीना नूह शफ़ी उकाड़वी हिस्सा दोयम सफ़हा नंबर 35, अल फारूक शिबली नोमानी सफ़हा नंबर 124, तारीख़ अबू अल फ़िदा सफ़हा नंबर 105 और इमामत व सियासियात इब्न क़ुतैबा दिनोरी सफ़हा नंबर 22। नाज़रीन मोहतरम, और फिर मौलाना आखिर में फरमाते हैं कि मैंने तो सिर्फ ये बताया कि उनको दरबार बुलाया गया, हालांकि ये भी नहीं बताया कि 3 घंटे दरबार में खड़ा भी रखा और जालिम खुद कुर्सियों पर बैठे हंसते रहे। मैंने तो ये भी छुपा लिया कि नबी मुकर्रम की तहरीर को सिर्फ झुटलाया ही नहीं बल्कि टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, और नबी मुकर्रम की बेटी सलामुल्लाहि अलैहा तहरीर के टुकड़े खुद चुनती रही और रोती भी रही। और मैंने तो ये भी नहीं बताया कि सैयदा ने उनके लिए बद्दुआ की। नाज़रीन मोहतरम, इस बद्दुआ का हवाला आप सीरत हलबिया जिल्द नंबर 6 सफ़हा नंबर 533, अल उम्मत दिनोरी सफ़हा नंबर 23 में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी महज 18 बरस की थी, पर दरबार के वाक़े के बाद सर के सारे बाल सफेद होकर रह गए। आप सलामुल्लाहि अलैहा नबी मुकर्रम की रहलत के बाद 3 दिन तक सफ बिछाकर मुसलमानों के पुरसे की राह देखती रही, पर मुसलमानों ने रोने पर पाबंदी लगाकर मदीने से बाहर निकाल दिया। मौला अली ने इनके लिए मदीने से बाहर एक कोठड़ी तैयार कराई जिसका नाम बैतुल हुज़्न यानी कि रोने की जगह रखा, और आप दिन रात वहाँ पे गिरिया फरमाती थी। आखिर में हम ये कहेंगे कि बीबी सलामुल्लाहि अलैहा के साथ ऐसा सलूक करने वालों पर खुदा की लानत और परवरदिगार आलम आखिरत में उनका सख्त से सख्त मुहासिबा फरमाए। इलाही आमीन। नाज़रीन मोहतरम, हमारी आज के वीडियो के मुताल्लिक कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर नवाजिएगा। नीज ये वीडियो अपने अजीज व अकरबा और दोस्तान अजीज से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन मालूमात से मुस्तफीद हो पाए। तो जी देखा आपने मुफ्ती हमदर्द साहब, पहले जो उलमा होते थे वो हक परस्त होते थे और उनको अपनी आखिरत की फ़िक्र होती थी और उनको दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता था और उनको अपनी दुनिया की जान माल से कोई लगाव नहीं होता था, और जब उनको हक वाज़े हो जाता था और वो हक को कबूल कर लेते थे। लेकिन आपका ये दोहरा मेयार देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ है। एक तरफ आप अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम ले लेकर उनकी तरफदारी कर 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 आप मशहूर हो गए, और जब आपसे पूछा गया कि आप अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हक पर समझते हैं तो आप कहते जी, और जब आपसे पूछा जाता है कि जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर मज़ालिम ढाए, आप कहते वो भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो भी हक पर हैं, वो भी ऑप्शन आपने छोड़ दिया। तो 2 ही रास्ते हैं, कुरान कहता है 2 ही रास्ते हैं, एक सही और एक गलत। फ़ैसला अभी आपने करना है। ये मौलाना इस्माइल देवबंदी साहब, ये आपसे बड़े उलमा है, बहुत बड़े उलमा है, इसीलिए उन्होंने फ़ैसला भी जल्द किया और फिर उन्होंने अपने शागिर्द बनाए, शिया शागिर्द बनाए, शिया मदरसा बनाया, और वहाँ से जो शिया शागिर्द निकले अभी तक वो इस दुनिया में रूह ज़मीन पर मजलिस से पढ़ रहे हैं और अकीदा बयान कर रहे हैं। तो बहरहाल ये दोहरा मेयार आखिरत में काम नहीं आएगा। अगर आपके पास किताबें हैं, हक है, तो फिर आप हक की तरफ आ जाए, वरना आपकी मर्ज़ी है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। आप वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।